امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی مال بردار جہاز پر حملہ کر دیا، 1 ملح شہید، 10 زخمی اور 5 لاپتہ ہو گئے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی تصدیق، بتایا رات گئے آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ نے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا جس پر ایرانی پرچم لہرا رہا تھا۔ امریکی فوج نے 2 ایرانی پرچم بردار خالی ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اعتراف، بتایا دونوں ٹینکر ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک اور ایرانی پرچم بردار ٹینکر کو بھی غیر فعال کر دیا گیا۔ کسی بھی صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کو آج ایران کا جواب موصول ہونا چاہیے۔ امید ہے تہران سنجیدہ مذاکرات کی جانب بڑھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا اب تک ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی ایران کو جوہری ہتھیاروں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بولے امریکی نیوی نے ایران کے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں۔ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ان بحری جہازوں پر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی کشتیاں سمندر میں ڈبو دی گئیں۔ امریکی ڈسٹرائرز پر میزائل داغے گئے جنہیں بڑی آسانی سے گرا دیا گیا۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی گرا دیا گیا۔ ایرانی ڈرونز تتلیوں کی طرح سمندر میں جا گرے۔ بولے ایران نارمل ملک نہیں، جنونی قیادت کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایرانی فوج نے ملکی تیل برآمدات میں خلل ڈالنے کی مبینہ کوشش کے الزام میں ایک آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ قبضے میں لیے گئے آئل ٹینکر کی شناخت اوشن کوئی کے نام سے ہوئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا ٹینکر ایرانی تیل کی کھیپ لے جا رہا تھا۔ علاقائی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی تیل برآمدات اور ایرانی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ تسنیم کے مطابق ٹینکر کو خلیج عمان میں قبضے میں لیا گیا تھا اور بعد ازاں ایران کے جنوبی ساحل کی جانب منتقل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ایک شاندار ملک ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ایران کو آج امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران کی پہلی رجیم ختم ہو گئی، دوسری تقریباً ناکارہ ہو چکی۔ ایران میں رجیم چینج تو ہو چکی، اب ہم تیسری رجیم سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ایران جلد معاہدے پر دستخط کر دے گا۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ فوجی مہم جوئی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی آبنائے ہرمز پر امریکی اقدامات کی شدید مذمت، کہا ایرانی عوام کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایران اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے میزائل ذخیرے سے متعلق دعویٰ غلط ہے۔ ہمارا میزائل ذخیرہ 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے امریکی موقف کو غیر متوازن قرار دے دیا، کہا کہ امریکی قرارداد سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ امن کے لیے مذاکرات اور جنگ بندی ہی واحد حل ہے۔ خلیج فارس میں امن کے لیے اشتعال انگیزی فوری روکی جائے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی۔ ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ چین نے حالیہ صورتحال میں متاثر ہونے والے جہازوں کے معاملے پر انتہائی تشویش کا اظہار کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کا نشانہ بننے والے ٹینکر پر چینی عملہ موجود تھا۔ ٹینکر پر موجود چینی عملے کے جانی نقصان سے متعلق کوئی اطلاع نہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق چینی ٹینکر 4 مئی کو متحدہ عرب امارات کے ساحل پر خلیج میں حملے کا نشانہ بنا تھا۔ حملے کے بعد نامعلوم جہاز کے ڈیک میں آگ لگ گئی تھی۔ جہاز کی شناخت چائنا اونر اینڈ کریو کے نام سے ہوئی ہے۔ تہران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا کہ ایران صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی قوم دباؤ کے آگے جھکنے والی نہیں۔ ایران جنگ میں بہترین ثالثی، امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ قرارداد امریکی کانگریس کے رکن آل گرین نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کو غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا۔ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ کانگریس رکن آل گرین نے قرارداد میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو 4 جولائی تک تجارتی معاہدہ کرنے کی مہلت دے دی، ساتھ ہی ٹیرف میں اضافے کی دھمکی بھی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کو کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ 4 جولائی تک منظور کرے، بصورت دیگر اسے بہت زیادہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی حکومت کے تمام ادارے 9 مئی سے مکمل فعال ہو جائیں گے۔ کل سے تہران میں تمام حکومتی وزارتیں اور ادارے 100% صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں گے۔ گورنر تہران محمد صادق کی تصدیق، بولے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیمی سرگرمیاں وزارت تعلیم اور سائنس کے اعلانات کے مطابق ہوں گی۔ ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا، ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو عام سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی پوسٹ پر فضائی حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 39 افراد زخمی بھی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق متعدد متاثرین تاحال ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں۔ ایمبولینس اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں اس وقت وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ 63% امریکیوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرا دیا۔ 81% امریکی پیٹرولیم قیمتوں میں تاریخی اضافے کے باعث مالی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ زیادہ تر امریکی پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو ٹھہراتے ہیں۔ NRPP BS نیوز اور میرسٹ پول کے مطابق 37% عوام نے ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور سے رابطہ، جہازوں پر سوار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب ہے۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ بادر آقچی سے بھی رابطہ، دونوں رہنماؤں کا معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ بولے پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ پاکستان کا امریکی حکام اور دیگر فریقین سے مسلسل رابطہ ہے۔ وزارت داخلہ کا متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی کی خبروں کا نوٹس۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہیں، مخصوص عناصر کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ کا بیان، کہا کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی۔ بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہیں۔ پاکستانی شہری بغیر کسی امتیاز کے UAE اور دوست ممالک کے ویزے حاصل کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کا کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان، پابندیاں بھی عائد کر دی گئیں۔ کالعدم BLA کے بشیر زیب سمیت 3 لوگوں پر مالی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیم سے لین دین یا معاونت پر قانونی کارروائی ہوگی۔ آسٹریلوی کی طرف سے بیان جاری، کہا کالعدم BLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ پابندیاں دہشت گرد حملوں اور تنظیم کی حمایت میں ملوث ہونے پر لگائی گئی ہیں۔ BLA کے حملوں میں غیر ملکی شہری بھی نشانہ بنے۔ برطانیہ اور امریکہ سمیت متعدد ممالک بھی BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے $2.1 ارب قرض قسط کی منظوری دے دی جائے گی۔ آج IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق پاکستان نے سٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تمام پیش کی اقدامات مکمل ہیں، قرض منظوری ہوگی۔ پاکستان کا فی الحال LNG اسپاٹ کارگوز کی
خریداری نہ کرنے کا فیصلہ، قطر سے سستی LNG ملنے کی امید پر کم ترین عالمی بولیاں مسترد، قطر سے 2 کارگوز ٹرم کانٹریکٹ ریٹ پر ملنے کی توقع، قطر کی جانب سے کارگوز کی دستیابی کے مثبت اشارے موصول ہو گئے، قطر سے LNG برینڈ خام تیل کی قیمت کے 13.37% نرخ پر مل سکتی ہے، LNG اسپاٹ مارکیٹ کے بجائے طویل مدتی معاہدوں کو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے زیر اہتمام مورکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی تقریب میں شریک، خطاب میں کہا مورکہ حق میں پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، مورکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیانیہ، سفارتی اور عسکری محاذ پر منفرد کامیابی عطا کی، پاک فضائیہ اور ایئر ڈیفنس سسٹم نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، بھارتی میڈیا بھی غلط پروپیگنڈا کرنے پر بے نقاب ہوا۔ مورکہ حق کو 1 سال مکمل، ISPR کے ملی نغمے کو زبردست پذیرائی، اللہ اکبر تیار ہیں ہم نے عوام کے دل جیت لیے، نغمے کے جوشیلے بولوں نے حب الوطنی کا جذبہ بڑھا دیا، غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم، قوم کا جذبہ ایمان تازہ کر دیا، ملی نغمے میں بھارت کو 2 ٹوک پیغام، نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید جنگی حکمت عملی، سخت تربیت اور دفاع وطن کے عزم کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا۔ مشیر کھیل و امور نوجوانان خیبر پختونخوا تاج محمد کی شہید حوالدار عامر شیراز کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت اور بچوں سے ملاقات، شہید کی قبر پر حاضری، بلند درجات کے لیے دعا، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دے کر یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام، 1845 افراد کو 5 ارب روپے سے زائد کے قرضے فراہم کر دیے جائیں گے، آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کے لیے رعایتی قرضوں کا منصوبہ، 25,304 درخواستوں میں سے 8,990 درخواستیں منظور، 37 ارب روپے سے زائد کے قرضے جاری، پہلی بار گھر خریدنے والوں کو 1 کروڑ روپے تک قرض کی سہولت۔ سیکریٹری وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام ایک سبسڈی شدہ ہاؤسنگ فائنانسنگ اسکیم ہے۔ وفاق اور پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں امیدواروں کے لیے خود جا کر ووٹ مانگنے کا فیصلہ، نواز شریف نے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا امکان ظاہر کر دیا، مریم نواز بھی ساتھ جا سکتی ہیں، ذرائع کا دعویٰ، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کی بڑی بیٹھک، نواز شریف نے شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اور مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ قانون کے مطابق کشمیر میں الیکشن مہم میں شرکت کی ہدایت کر دی ہے، شہباز شریف اور مریم نواز کے آزاد کشمیر میں 2 سے 3 جلسے متوقع۔ پنجاب سے گندم اور آٹے کی ترسیل میں رکاوٹ، خیبر پختونخوا متاثر، صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 سے بڑھ کر 2400 روپے ہو گیا، خیبر پختونخوا کو سالانہ 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی کمی کا سامنا، حکومت نے 2,25,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی، خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق اور پنجاب سے ترسیل پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے پارلیمانی سیکریٹری روما مشتاق کی ملاقات، اقلیتی برادری، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو، اقلیتی طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کی تجویز پیش، ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت کے دور میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے پر زور، وزیر اعلیٰ سندھ نے لیپ ٹاپ اسکیم کی فوری منظوری دے دی، کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ حکومت ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق، خواتین کے تحفظ اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کرتی رہی ہے۔ سندھ کی کینجھر جھیل پر 500 میگا واٹ فلوٹنگ سولر منصوبہ تیار، منصوبے کا مقصد قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا،
درآمدی فوسل فیول پر انحصار کم کرنا ہے۔ $243 ملین لاگت کے اس منصوبے سے سالانہ 861.91 گیگا واٹ آور بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ صنعتی اور شہری علاقوں کو بجلی کی مؤثر فراہمی میں مدد ملے گی۔ منصوبہ پاکستان کے 2030 کے ماحولیاتی اہداف کے حصول اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ کراچی یونیورسٹی روڈ کی تباہ حالی کے نوحے کی گونج ایوان عدل تک پہنچ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا یونیورسٹی روڈ کی خراب صورتحال پر سخت نوٹس۔ سڑک کو 2 ماہ کے اندر مکمل طور پر فعال بنایا جائے۔ عدالت کا سندھ حکومت کو بڑا حکم، کہا کہ یونیورسٹی روڈ پر کسی بھی صورت ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ BRT ریڈ لائن کانٹریکٹر کی مشینری سیل کرنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ سندھ حکومت اضافی فنڈز جاری یا دوبارہ مختص کرے۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کی شامت آ گئی۔ حکومت سندھ کا کراچی میں قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف بڑے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں بڑے اعلانات۔ ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں پولیس اور رینجرز کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں کی جائیں گی۔ متعلقہ تھانوں کے SHOs بھی آپریشن کا حصہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے اگر کسی سرکاری افسر کی سرپرستی میں قبضے کی شکایت ملی تو اس کے خلاف FIR ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے جھل مکسی میں M8 پر مسافر کوچ الٹ گئی۔ حادثے میں 8 مسافر جاں بحق 30 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمیوں میں بچے بھی شامل۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کوچ خاران سے لاڑکانہ جا رہی تھی۔ موٹر وے حکام کی تصدیق، بتایا کہ M8 شاہراہ کے مقام پر بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ کراچی کی مویشی منڈی آنے والے تاجروں کو لوٹنے کی منصوبہ بندی ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کی بڑی کارروائی بین الصوبائی ڈکیت گینگ کو بے نقاب کر دیا۔ 2 زخمی ملزمان اور پھولن دیوی کا روپ دھارے خاتون ڈکیت سمیت 5 لٹیروں کو دھر لیا گیا۔ ملزمان کا کروڑوں روپے کی ڈکیتی وارداتوں کا اعتراف۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس کا بھی کامیاب آپریشن، 2 زخمی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ڈکیتی کی رقم سے گاڑی، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ خریدنے کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ملزمان کے قبضے سے 4 پسٹل، نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا اپنی بیٹی کی پیدائش کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی نومولود بیٹی کا نام ویانا رکھا گیا ہے۔ 1 مئی کو ان کی بیٹی نے خاندان میں خوشیوں کا اضافہ کیا۔ بچی مکمل طور پر صحت مند اور تندرست ہے۔ ہم اس خوشی کے نئے مرحلے کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کا سخت ایکشن۔ IPL میں گرل فرینڈز کلچر اور غیر متعلقہ افراد کی آمد و رفت کا نوٹس لے لیا۔ BCCI کا IPPL میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں پر نوٹس۔ ٹیموں کے لیے 8 صفحات پر مشتمل سخت ہدایت نامہ جاری۔ غیر متعلقہ افراد کے ہوٹل میں داخلے پر مکمل پابندی۔ کھلاڑیوں کے لیے سیکیورٹی اور ٹیم مینیجر کو اطلاع لازمی قرار۔ ڈگ آؤٹ میں مالکان اور کھلاڑیوں کی غیر رسمی گفتگو پر پابندی۔ بھارتی بورڈ نے غیر متعلقہ افراد کی ہوٹل میں آمد، آنرز کی نقل و حرکت اور ویپ پینے پر پابندی عائد کر دی۔ اور عالمی شہرت یافتہ کولمبین گلوکارہ شکیرا کی فیفا ورلڈ کپ 2026 کے نئے گانے سے شاندار واپسی۔ ڈائی ڈائی گانے کا ٹیزر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم۔ گانے میں نائجیریا کے معروف گلوکار برنا بوائے نے بھی حصہ لیا۔ گانے کی مکمل ریلیز 14 مئی کو متوقع۔ گانے کی ویڈیو تاریخی ماراکانا اسٹیڈیم میں فلمائی گئی۔ واکا واکا کے بعد شکیرا ایک بار پھر ورلڈ کپ کا مرکز بن گئی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے مشترکہ طور پر 11 جون سے 19 جولائی تک منعقد ہوگا۔